عورتوں کو کیوں سامنے رکھا گیا؟ کیوں عورت کے نام سے کیس فائل کیا گیا؟ کیوں عورت کو سامنے لایا جا رہا ہے؟ فی الوقت صرف ایک ہی جواب ہے، منہ توڑ جواب ہے نام نہاد اصولی علماء کے لیے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم جھوٹے دعوے داران عقل کو بے نقاب کرنے کے لیے پھر سے میں چاہتی ہوں کہ لوگ دیکھ لیں، سن لیں کہ حقیقت کیا ہے، اور صرف لوگوں سے مخاطبت ہے اس لیے کہ ولا یزید الظالمین الا خسارہ۔ نام نہاد اصولی علماء سے کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ جس آیت سے ان لوگوں نے شروع کیا ہے، بڑی پیاری آیت سے شروع کیا، اور پتہ نہیں اس میں وہ لوگ اہل ذکر سے مراد کیا لے رہے ہیں، خود کو لے رہے ہیں۔ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو یہاں پر ان کی تفسیر نہیں، ان کے مرجع کی تفسیر نہیں، یعنی ان کی عقل اور رائے سے، بلکہ پانچویں امام کیا فرماتے ہیں یہ سنیں۔ پانچویں امام سے عرض کی کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے آدمی بھی ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ خدا کے اس قول فَاسْأَلُوا اہل الذکر میں اہل ذکر سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ فرمایا، امام فرماتے ہیں، فرمایا یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ ان کو اپنے دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام نے اپنے دست اقدس سے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے فرمایا اہل ذکر ہم ہیں اور ہر چیز ہم سے دریافت کی جا سکتی ہے، اور اب یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ سلسلہ جاری ہے، یعنی اہل ذکر آل محمد سے، ائمہ اطہار سے دریافت کرنے کا، معلوم کرنے کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سمن بکمن، اس کے متعلق میں کہوں گی یہ جو فرمایا ہے، اس کے متعلق قیامت کے دن ہم ان کو اس حالت میں محشور کریں گے کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر اس کی تفسیر پر نظر ڈالیں تو یہ ملے گا بالکل یہ حضرات جو امامہ پہن کر بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، یہی حالت ہوگی روز محشر ان کی۔ اس کی تفسیر میں ملے گا کہ دنیا میں انہوں نے آیات خدا کے دیکھنے سے اور عبرت حاصل کرنے سے آنکھیں بند کر لی تھی، اور امور حق کے سننے سے کان بند کر لیے تھے، اور کلمہ حق کے کہنے سے زبان روک لی تھی۔ اسی لیے قیامت کے دن اس طرح محشور کیے جائیں گے کہ نہ کوئی چیز دیکھیں گے جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو، اور نہ کوئی چیز سنیں گے جس سے سننے کا لطف ملے، اور نہ منہ سے کوئی بات نکل سکے گی جس سے ان کو کوئی نفع پہنچ سکے۔ بالکل یہی حال ہوگا نام نہاد اصولی علماء کا۔ اب آئیں ان کے تیسرے پوائنٹ پر کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذمت کر رہے ہیں کس کی؟ عبادت خانے میں جو غیر قانونی تعمیر ہو رہی ہے اس کی ہم جو مخالفت کر رہے ہیں اس کی مذمت کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہیں، تو ہم ان کی مذمت کر رہے ہیں اس لیے کہ مذمت ان کی منشاء وقف کے خلاف ہے۔ منشاء وقف کے خلاف کا مطلب ہوا کہ قول معصوم کے خلاف ہے۔ سنیں معصوم کیا فرماتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کو وقف کے متعلق جو ان کے آباء کرام سے روایت آئی ہے اس تعلق سے خط لکھا گیا تھا، تو جواب میں آپ نے تحریر فرمایا، اور آپ کی تحریر یہ تھی کہ وقف کرنے والے کے منشا کے مطابق وقف ہونا چاہیے۔ من لا یحضرہ الفقیہ، دیکھ سکتے ہیں مومنین، عوام دیکھ سکتی ہے، اندھے بہرے گونگے جو ہیں ان کے لیے یہ سب کہنا بیکار ہے، ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات انہوں نے جو کہی کہ ہر ویڈیو پر ہمارے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ
خاص طور پر کہ یہ اخباری حضرات کے لیے ہے، دوسرے لوگ دیکھنے کی زحمت نہ کریں. تو پھر آپ نے دیکھا کیوں؟ جب آپ دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مسلسل، تو پھر آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے سے آپ کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ یہ صرف اور صرف اخباری حضرات کے لیے ہے. اور یہ کون سی نئی بات ہے؟ آپ لوگ کتابوں کے پہلے ورق پر بھی نظر نہیں ڈالتے، شاید ہر ورق پر لکھا ہوا ہوتا ہے جو کتاب چھپتی ہے کہ یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتی ہے، دوسرے حضرات زحمت نہ کریں. تو اسی وجہ سے ہم بھی لکھتے ہیں. اب آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے. اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ ایک نمونہ میں پیش کر رہی ہوں کہ کس طرح سے کتب پر یہ لکھا جاتا ہے کہ فلاں مسلک کے لوگ ہی اسے پڑھیں. پھر دوسری بات یہ آپ نے اعتراض کیا کہ ہم شیعہ امامیہ اثنا عشری نہیں ہیں، اور پھر اس بات سے مکر بھی رہے ہیں. آپ خود اپنی بات کہہ کر یا تو بھول گئے، جھوٹے کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، یا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں. خدا بہتر جانتا ہے. آپ دوبارہ سنیے، 100 بارہ سنیے، 100 مرتبہ سنیے آپ نے کیا کہا. لوگ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کلپ ان کی جو انہوں نے کہا تھا وہ بتائی جائے گی کہ اس میں صاف طور سے انہوں نے کہا کہ آپ جب شیعہ ہی نہیں، آپ کا مسلک ہی الگ ہے، آپ خود کو اخباری کہتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ جب خود کو اخباری کہتے ہیں تو پھر آپ ایسے مقامات پر جو شیعوں کے لیے تعمیر ہوئے ہیں اس میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ اس جملے کا کیا مطلب نکلتا ہے یہ آپ ہی فرمائیے. دیکھیں، مذہب حقہ صرف ایک ہی ہے جو الفاظ معصومین نے استعمال کیے ہمارے لیے، شیعہ اثنا عشری. اس کے آگے کوئی لفظ کا استعمال نہیں کیا جو آپ کرنے لگے. اور ساتھ ساتھ آپ اپنی ہر ویڈیو پہ لکھتے ہیں کہ صرف اور صرف اخباری حضرات اسے دیکھیں، باقی دیگر افراد نہ دیکھیں. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو مقامات شیعہ حضرات سے تعلق رکھتے ہیں آپ ان مقامات میں ٹانگ مت اڑائیں، آپ ان مقامات میں اس طریقے کی بیجا حرکت نہ کریں. آپ پھر سے دوہرا رہی ہوں میں کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ آپ خود بتا چکے ہیں کہ آپ کا مسلک الگ ہے، اخباری آپ خود کو کہتے ہیں، لہٰذا جو عمارتیں شیعوں کے لیے تعمیر کی گئی ہیں ان میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں؟ مطلب آپ ہمیں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم امامیہ اثنا عشری نہیں ہیں، اس لیے کہ عبادت خانہ جو وقف کیا گیا وقف ڈیڈ میں لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ملت شیعہ امامیہ اثنا عشری کے لیے ہے. لعنت کا اثر یہ ہے کہ یہ 2 دھاری تلوار ہے. یہی اثر ہوا ہے آپ کے ذہن پر. بس اتنا ہی کہوں گی میں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. پھر اس کے بعد آپ مسلک کی بات کر رہے ہیں، مسلک اور فرقے کی بات کر رہے ہیں. پہلے آپ مسلک اور فرقے کے معنی، مطلب، مفہوم کیا ہوتا ہے یہ معلوم کریں، اس کے بعد میں پھر لفظ مسلک کا استعمال کریں. بس اتنا ہی کہوں گی. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہمارے اخباری ہونے میں آپ کو اشکال ہے. لطف کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے مراجع کرام ہمیں یعنی اخباریوں کو مانتے ہی نہیں بلکہ ناجی فرقہ مانتے ہیں. لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، انہی کے مرجع خوئی صاحب کا فتویٰ ہے جو کیا کہہ رہے ہیں اخباریوں کے تعلق سے. سکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں آپ نے اعتراض کیا ہم پر کہ زرخ نخوی ان سے ہم راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. وہ ہم سے راہ فرار اختیار کیے یا ہم ان سے راہ فرار اختیار کیے لوگ خوب جانتے ہیں. آپ کے جھوٹ کہنے سے کوئی ہماری صحت پر فرق پڑنے والا نہیں ہے، لوگ بہتر جانتے ہیں. صرف لوگوں کی خاطر ان کو یاد دہانی کے لیے ان کی ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہم بتانا چاہتے ہیں. اور یہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگ جو عمامے پہن کر وہاں پر بیٹھے تھے، زرخ نخوی آپ ہی کے بھائی ہیں، آپ ہی کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اخباریت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں آپ دونوں ایک ہی مقام پر رہیں گے.
وہ بھی آپ ہی کی طرح وحید خراسانی صاحب جو مجتہد ہیں، جو اجتہاد کرتے ہیں. اور یاد رکھیں مومنین ناظرین کہ اجتہاد کا اخباری المسلک سے یعنی ناجی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اجتہاد فی الدین کا، دین میں جو اجتہاد کرتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال، حرام کو حلال کہتے ہیں، دین میں اپنی عقل کا دخل دیتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اخباری فرقے سے. اور زرخ نقوی صاحب وحید خراسانی کی تقلید میں ہیں، جس کا ثبوت آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اب میں صرف ایک پکچر بتانا چاہتی ہوں جو زرخ نقوی صاحب کی ایف بی کی ٹائم لائن پر آپ لوگ کو مل جائے گا. انہوں نے مجتہد عصر جو ہیں وحید خراسانی صاحب ان کی اور خامنہئی صاحب کی جو پکچر ڈالی ہے اور اس پر لیبل لگایا ہے اصولی اور اخباری کا. اس کے متعلق آئندہ آپ کو جو آنے والے ویڈیو کلپس ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے زرخ نقوی صاحب کی دوغلی اور نام نہاد اخباریت ہے اس کا پردہ فاش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ چند افراد یا ایک فرد، ایک شخص ہی اخباری ہو سکتا ہے. ایسا کس نے کہا ہے؟ کوئی آپ کی مرجع نے کہا ہے، کوئی مجتہد نے کہا ہے، کوئی فگر مقرر ہے کہ فرقہ نہیں بولا جا سکتا جب تک کہ یہ فگر کراس نہیں کیا جائے. 1000 لوگ، 2000 لوگ، 1 لاکھ لوگ، 2 لاکھ لوگ، نہیں، ایسا نہیں ہے. سنیں، قرآن اور اہل بیت پر جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے پیش کر رہی ہوں، اصولی مسلک کے نام نہاد علماء کے لیے نہیں. ایک شخص جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا اور سوال کیا، یا امیر المومنین مجھے بتائیے سنت کیا ہے اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جماعت اور فرقہ، جماعت اور تفریق سے کیا مراد ہے؟ کیا سوال کر رہا ہے؟ مجھے بتائیے سنت کیا ہے اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جماعت اور تفریق سے کیا مراد ہے؟ تو علی ولی نے فرمایا سنت اس طریقے کا نام ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے، اور آپ کے بعد اس طریقے نظام میں جو رد و بدل کی گئی وہ بدعت ہے. اس گروہ کو جو راہ حق پر ہو. یہاں پر میرا جواب ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص اخباری ہو سکتا ہے یا چند افراد اخباری ہو سکتے ہیں. لوگ غور کریں. مولا فرماتے ہیں کہ اس گروہ کو جو راہ حق پر ہو جماعت کہتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو. کیا فرما رہے ہیں؟ اس گروہ کو جو راہ حق پر ہو جماعت کہتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو. پھر اس کے بعد آپ نے ماہ رمضان المبارک کے متعلق صالح باب الیقین مولانا سید وحید الدین حیدر جعفری صاحب مدد اللہ العالی کے متعلق آپ نے جو اعتراضات کیے، اس کے بارے میں میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی رائے سے نظام الاوقات بنا رہے ہیں اور پھر اسی پر عمل کیا جا رہا ہے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر. یہ آپ اپنی رائے پیش کرنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیتے. اس کا مختصر اور جامع جواب بس اتنا ہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو وہ اپنی تقلید کرا رہے ہیں، صالح باب الیقین تقلید کروا رہے ہیں، حالانکہ آپ کے مجتہد صاحب ماہر فلکیات اور ماہر موسمیات کی تقلید کر رہے ہیں. ہم تقلید نہیں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو تقلید امام واجب ہے، تقلید غیر معصوم نہیں ہے، تقلید امام واجب ہے. آپ کے یہاں تقلید اختیاری ہے، لیکن مجتہد صاحب آپ کو وجوباً کروا رہے ہیں ان کی تقلید، اور خود اپنے اوپر سے تقلید کو ساخط کر چکے ہیں. آپ کے مجتہدین، آپ کے نائب امام کی تقلید وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان پر سے تقلید ساخط ہے؟ اس سوال کا جواب دیں اصولی مسلک کے نام نہاد علماء کہ وہ امام کی تقلید کیوں نہیں کرتے اور ماہر فلکیات اور موسمیات کی تقلید کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ مناظرے کے متعلق ہم نے ہی سب کچھ طے کر لیا، وقت، جگہ،
وغیرہ وغیرہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ عورتیں بات کرنے والی ہیں اس لیے جگہ کا تعین یہ کیا گیا بیت الشرف سرکار ریاض الملت. لیکن آپ نے یہ کہا کہ اعتراض کیا ہم پر کہ ہم خود کس طرح سے طے کر سکتے ہیں شرائط جو بھی ہے، مناظرہ ہو یا بات چیت ہو، جو بھی ہو گفتگو ہو رہی ہے اس کی. تو اس کے متعلق میں یہ کہوں گی کہ آپ نے ہم سے پوچھا تھا کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے سوال کیا یا پوچھا کہ یہ فلاں مقام، فلاں ٹائم، فلاں دن رکھنا چاہیے یا نہیں. ہم کیوں آپ سے پوچھیں؟ کیونکہ آپ نے ہم سے پوچھا نہیں. بغیر پوچھے آپ لوگ بیٹھ گئے اور بغیر منشاء وقف کو پڑھے آپ اس پر بولنے بیٹھ گئے، بغیر سروے رپورٹ کو جانے کہ وہ کیا بتا رہی ہے، کون سا عبادت خانہ ہے اور کتنی زمین عبادت خانے سے متعلق نہیں ہے، اس کو جانے بغیر آپ بولنے کے لیے بیٹھ گئے. گزٹ کیا کہہ رہی ہے اس کو جانے بغیر آپ بولنے کے لیے بیٹھ گئے. پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پوچھا کیوں نہیں. پہلے تو آپ کو معلومات کرنی چاہیے تھے کہ منشاء وقف کیا کہہ رہا ہے، سروے رپورٹ کیا کہہ رہی ہے، گزٹ کیا کہہ رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا عقل کے متعلق. یہ تو ایک بسیط موضوع ہے اور میری مخاطبت عقل مندوں سے ہے، عقل والوں سے ہیں، نام نہاد علماء سے نہیں. اصولیوں کے یہاں شریعت کا ماخذ قرآن، حدیث، عقل اور اجماع ہے. جو غیر معصوم کی عقل کو شریعت کا ماخذ قرار دے گا، غور کریں لوگ کہ جو غیر معصوم کی عقل کو شریعت کا ماخذ یعنی نکلنے کی جگہ، یعنی غیر معصوم کی عقل سے شریعت نکلتی ہے. جو اس کو یعنی غیر معصوم کی عقل کو شریعت کا ماخذ قرار دے گا اسے عقل نہیں کہتے بلکہ نکرہ کہتے ہیں. اور یہی نہیں، میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی جو یہ عقل حجت آپ کہہ رہے ہیں، یہ عقل حجت فی الدین کہہ رہے ہیں. آپ دین میں عقل کو حجت دین میں آپ عقل کا دخل کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے مراجع کرام کے جو عملیے ہیں وہ بتا رہے ہیں، ثبوت دے رہے ہیں کہ حرام کو حلال، اور ایک مجتہد حرام کہتا ہے دوسرا حلال کہتا ہے، ایک مجتہد واجب کہتا ہے دوسرا مجتہد مستحب کہتا ہے. تو یہ فرق بتا رہا ہے کہ آپ لوگ دین میں عقل کو دخل دے رہے ہیں عقل حجت کہہ کر. سنیں چھٹے امام کیا فرماتے ہیں. عقل کی تعریف چھٹے امام سے پوچھی گئی. فرمایا جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے. جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے. پوچھا، سوال کیا گیا امام سے معاویہ کے پاس کیا چیز تھی؟ تو امام نے فرمایا نکرہ. یہاں پر بھی اصولی نام نہاد علماء اور مراجع کرام کے پاس عقل نما چیز ہے نکرہ، جو ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم میں یہ پیدا ہو. پھر اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ امیر المومنین علیہ السلام کا قول کیا ہے. دلیل دے رہی ہوں میں کہ ان کے پاس نہ عقل ہے نہ علم ہے. یہ صرف عقل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جھوٹا دعویٰ ہے. ان کے پاس نکرہ ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں عقل اور علم، ایمان اور حیا، ایمان اور علم. عقل اور علم، ایمان اور حیا، ایمان اور علم، یہ ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے ہیں. اب مسلک اصولی میں باب علم بند ہے. عقل اور علم، ایمان اور حیا، ایمان اور علم، یہ ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے ہیں اور یہاں پر اصولی مسلک میں باب علم بند ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجتاً یہی ہوگا کہ مجتہد صاحب آپ کو وجوباً اپنی تقلید کروائیں گے اور خود ماہر موسمیات اور فلکیات کی تقلید کریں گے، امام کی تقلید نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ معاملہ کورٹ میں طے ہوگا. جب بقول آپ کے کہ آپ لوگوں نے طے کیا کہ کورٹ میں طے ہوگا تو پھر آپ لوگ وہاں پر بیٹھے کیوں؟ بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ شورا کیوں کر رہے ہیں؟
لوگوں سے میرا سوال ہے کہ وہ غور کریں، دیکھیں کہ کیا یہ ٹریلر ہو رہا ہے کورٹ سے پہلے؟ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں، یہ بول کچھ رہے ہیں اور عمل کچھ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا اعتراض ہے کہ عورتوں کو کیوں سامنے رکھا گیا، کیوں عورت کے نام سے کیس فائل کیا گیا، کیوں عورت کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ فی الوقت صرف ایک ہی جواب ہے، منہ توڑ جواب ہے نام نہاد اصولی علماء کے لیے کہ اگر یہ اس دور میں ہوتے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام موجود تھے، حسنین علیہ السلام موجود تھے، حسنین علیہ السلام موجود ہونے کے باوجود، امیر المومنین علیہ السلام موجود ہونے کے باوجود شہزادی گئی اپنا حق لینے کے لیے دربار میں، تو یہ کہتے جناب امیر سے کہ آپ نے عورت کو کیوں بھیجا مرد کے ہوتے ہوئے؟ یہی سوال مولا کائنات سے یہ یقیناً کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہماری عدلیہ کی بھی توہین کی ہے، کورٹ کی توہین کی ہے، معزز جج کی توہین کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اس لیے عورت کو رکھا گیا ہے تاکہ نرم گوشہ رہے۔ مطلب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا مطلب ہے یہ کہنے کا کہ جج نرم گوشہ اختیار کرے گا اور انصاف نہیں کرے گا اگر عورت ہو تو۔ غور کریں لوگ، ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ اب آئے گی بات جس پر آج تک ہر اصولی بلک بلک کر رونا باقی ہے، بس اتنا ہی، قوالی اور مست ہو گیا مولا۔ اس پر جو اعتراض ہو رہا ہے جب سے عبادت خانے میں یہ اخباری المسلک کی جانب سے ہوئی ہے، تو قوالی کے متعلق آپ نے کیا خوب اعتراض کیا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، پھر کہوں گی استغفر اللہ، کہ آپ نے کیسا اعتراض کیا، اور سر پر امامے رکھتے ہوئے آپ خود کو علماء کہہ رہے ہیں، عالم کہہ رہے ہیں آپ لوگ، اس کے بعد یہ اعتراض۔ لغت نکالیں، دیکھیں کہ قوالی کس کو کہتے ہیں۔ قوالی کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ منشائے وقف کے خلاف، منشائے وقف کے مطابق ہے، دیکھنا چاہیے کہ خلاف ہو رہا ہے یا مطابق ہو رہا ہے، یعنی منشائے وقف کے خلاف ہو رہا ہے۔ جو بھی آپ کا اعتراض ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منشائے وقف کے خلاف ہو رہا ہے یا مطابق ہو رہا ہے، یہ دیکھیں۔ تو مطلب آپ کا یہ ہے کہ وضو کے لیے، سجدگاہ کے لیے، اور یہی نہیں بیت الخلاء کے لیے، ہر چیز کے لیے منشائے وقف کو دیکھنا چاہیے۔ ایسی باتیں آپ لوگ سر پہ امامہ رکھ کے کہہ رہے ہیں۔ ایک بات کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتی ہوں کہ وقف جو کیا گیا ہے وہ عقل والوں کے لیے کیا گیا ہے، عقل مندوں ہی کے لیے کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا نہیں گیا ہے جو اتنا بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ منشائے وقف میں ہر چیز کی صراحت نہیں ملے گی۔ نماز مجلس جشن کہا جائے گا، نماز کے متعلقات کی، جشن اور مجالس اعضاء کے متعلقات کی صراحت نہیں ملے گی۔ قوالی کے معنی سے بے خبر ہیں آپ، اس لیے کہ اخبار سے بے خبر ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ وجہ صرف یہی ہے، دیکھیں قوالی کسے کہتے ہیں۔ قوالی کے معنی ہے حقانی، اور حقانی کہتے ہیں خدا کی محبت رکھنے والے کو۔ قوالی کے معنی کیا ہے؟ لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں، پھر کہہ رہی ہوں، حقانی۔ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اصولی مسلک کے نام نہاد علماء کو۔ حقانی، حقانی کہتے ہیں خدا کی محبت رکھنے والے کو۔ اگر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی پر یہ عمل کرتے تو ہرگز ہرگز ایسا سوال نہیں کرتے۔ فطری بات ہے کہ بچہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو خود بخود جھومتا ہے، جب قرآن ناطق کا کوئی ذکر سنے گا، اس کے فضائل سنے گا تو جھوم اٹھے گا۔ تو فطری بات ہے، میت ہی اس پر خاموش بیٹھ سکتی ہے بس۔ اب اس کے بعد مست ہو گیا مولا۔ عارف امام کی ہی جانتا ہے، عارف امام ہی جانتا ہے کہ ذکر مولانا علی پر کیا کرنا چاہیے۔ مست ہو گیا مولا بول کر جھومنا چاہیے یا جھومنا نہیں چاہیے۔ مست کے معنی سنیں، لغت میں ملیں گے، اندھے بہرے گونگے امامے والے نہیں۔ مست کے معنی ہے مگن، مخمور، دیوانہ،
مت والا، مگن مخمور دیوانہ مت والا۔ مست ہو گیا کے معنی کیا ہے؟ مغرور ہونا، مغرور ہونا، اترانا، خوش ہونا، دیوانہ ہونا، مخمور ہونا۔ یہ دیوانے آپ کو اخباریوں ہی میں ملیں گے، اور حرم مولا کائنات اور حرم امام حسین علیہ السلام میں خوشی کے موقعوں پر جھومتے ہوئے اور طواف کرتے ہوئے حرم کا ملیں گے۔ اور ایسے لوگ ہی اعتراض کریں گے جو دور ہیں اس محبت علی سے جس کے متعلق سوال کیا گیا تھا کہ مولا آپ سے کتنی محبت کی جائے، تو فرمایا اتنی، حد نہیں ہے کوئی، اتنی کہ لوگ دیوانہ بولیں۔ مست کے معنی کیا ہے؟ مگن، مخمور، دیوانہ۔ یہی کہہ رہے ہیں مسلک اصولی والے۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گی مست ہو گیا مولا اور قوالی کے متعلق کہ ہم ہی ہیں جو پیغمبر اسلام کا جو اجر ہے، جس کا مطالبہ کیا گیا تھا خدا کی جانب سے، قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس پر عمل کرنے والے یعنی عقل والے ہی دل کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى پر عمل کرنا دل کی حفاظت کرنا ہے۔ مست ہو گیا مولا بولنا دل کی حفاظت کرنا ہے، قوالی پڑھنا دل کی حفاظت کرنا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی محبت ہے۔ اور یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ قوالی کے خلاف، مست ہو گیا مولا کے خلاف یہ جو کہہ رہے ہیں، جب یہ مست ہو گیا مولا کے خلاف کہہ رہے ہیں، قوالی کے خلاف کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ خدا کی محبت نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ میں نے کہا کہ قوالی کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی محبت رکھنے والا۔ اور ایک بات جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کون سی جگہ کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے، وہ جو بے حرمتی کی انتہا کر چکے ہیں ان کے مراجع کرام دین محمد عربی سے، وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے حرمت کا خیال رکھیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں لوگ کہ حرم مولا کائنات علیہ السلام اور حرم امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ کے حرموں سے زیادہ افضل تو عبادت خانہ نہیں ہے۔ وہاں پر تالیاں بجائی جاتی ہیں، جھوما جاتا ہے عشق مولانا علی میں۔ اس پر اعتراض کر کے دکھائیں اگر ہو ہمت تو۔ پھر یہ کہوں گی، آپ نے کہا، جواب دے رہی ہوں عوام کو، لوگوں کو، نام نہاد علماء کو نہیں۔ اوم کے تعلق سے آپ نے کہا کہ علی اور اوم، بس اتنا ہی ہے ان کے لیے جواب کہ اگر آپ میں حقیقت میں ہمت ہے اور محبت ہے مولا کائنات سے تو جائیے جا کر کمپلین کیجئے کہ ہم اوم اور علی ایک ہی بولتے ہیں، اور اس کا بورڈ لگاتے ہیں، جو بھی آپ کو کمپلین کرنا ہے وہ کیجئے۔ اس کے بعد آخر میں بتاؤں گی کہ ان لوگوں نے جو ہم پر اعتراضات کیے ہیں کہ عبادت خانہ حسینی جو بنایا جا رہا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے، محرم کے لیے، مجالس عزا کے لیے، اس میں سائل باب الیقین مولانا سید وحید الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی اس میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کون اوقافی جائیداد کی تباہی اور بربادی کا باعث بن رہے ہیں اور کون اسے بچا رہے ہیں، لوگ دیکھیں۔ جب حکومت کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے فنڈز جو ہے سینکشن کیے گئے تھے ایک عاشور خانے کے لیے، تو بذات خود سائل باب الیقین نے جا کر ہر عاشور خانے پر لسٹ لے جا کر باضابطہ طور پر ایک عاشور خانے پر معلوم کیا کہ انہیں وہ رقم ملی ہے یا نہیں، اس کے بعد اس پر تعمیری کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی معلوم کیا۔ لیکن میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتی ہوں کہ اس کی کوئی پکچر نہیں ڈالی، تشہیر نہیں کی، اس کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں کیا، جس طرح سے آپ لوگ فوٹو لے کر اخبار میں ڈالتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اور امام باڑے کی جو پکچر
فیس بک پر ڈالی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے امام کہاں تھے تو یہاں تھے. تو حیدر آغا صاحب کی جو یہ پکچر ڈالی جا رہی ہے کہ امام بارگاہ رین بازار میں انہوں نے رقم ادا کی اور اس ادا کرنے کی فوٹو بھی لی گئی. تو اگر ذرا سی بھی دیانتداری باقی ہے حیدر آغا صاحب میں تو وہ خود گواہی دیں گے کہ سائل باب الیقین مولانا سید وحید الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی نے بذات خود جا کر امام باڑہ رین بازار میں معلوم کیا کہ رقم ملی ہے یا نہیں ملی ہے. تب تک جب تک کہ سائل باب الیقین نہیں گئے تھے تب تک رقم نہیں ملی تھی. جب وہ گئے اور انہیں معلوم ہوا اس کے بعد حیدر آغا صاحب نے رقم پہنچائی. اس کے بعد میں بتاؤں گی لوگوں کو رفتہ رفتہ کہ کس طرح سے اوقافی جائیداد تباہ ہو رہی ہے اور ان جائیدادوں کی حفاظت کے لیے تحفظ کے لیے سائل باب الیقین نے مقدمہ دائر کیا ہے کورٹ میں. رامنا پیٹ کا پہاڑ اس پر غیر قانونی قبضہ ہو چکا ہے. وقف بورڈ کی جانب سے خاموشی ہے, ممبر کی جانب سے خاموشی ہے, علماء کی جانب سے خاموشی ہے جو آج عبادت خانے کے لیے اٹھ گئے ہیں, عبادت خانے کو ڈبانے کے لیے اٹھے ہیں, بچانے کے لیے نہیں. لوگ غور کریں کہ یہ لوگ گھروں کو, مدرسوں کو, عاشور خانوں کو, جیسا کہ مولا علی پر نیمبوڑا جو ہے جہاں پر حضرت عباس کا عاشور خانہ ہے اس کو مسجد بتا رہے ہیں. رفتہ رفتہ ہر عاشور خانے کو یہ مسجد بتانا چاہتے ہیں اور وہاں سے علم کی جو استادگی ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. آئندہ کی نسلوں کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے. تو عبادت خانے کو یہ بچا نہیں رہے ہیں بلکہ ڈبا رہے ہیں مسجد کہہ کر منشاء وقف کے خلاف. عاشور خانہ جناب سیدہ بک گیا, عاشور خانہ شہزادی سکینہ فروخت ہو گیا. ان سب اوقافی جائیداد پر مقدمہ دائر ہے سائل باب الیقین مدد ظلہ العالی کی جانب سے. عاشور خانہ سدرہ جم بن گیا. عاشور خانہ اور جم, سوچیں, اور علماء خاموش ہیں اور صدر علماء جو وقف بورڈ کے ممبر بھی ہیں وہ بھی خاموش ہیں. خدم رسول کی مسجد ویران پڑی ہوئی ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, علماء خاموش ہے. بیت الخائم یہاں پر منشاء وقف کے خلاف مسجد بن گئی, اس پر بھی مقدمہ دائر ہے, علماء خاموش ہے. پنجہ گٹے کی زمین غیر قانونی قبضہ ہو گیا, راستہ جو ہے وہ مسدود ہو گیا, یعنی جانے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے, زمین پر اس قدر قبضہ ہو چکا ہے. علماء یہاں پر بھی اندھے بہرے گونگے بنے ہوئے ہیں. عاشور خانہ حسینی نور خان بازار جس کی زمین تقریباً اپروکسیمیٹلی 500 اسکوائر یارڈز تھی, 500 اسکوائر یارڈز, یہ بیچ دی گئی. اب ان ساری اوقافی جائیدادوں پر کیس تو ڈالا گیا, لیکن جب سائل باب الیقین نے دیکھا کہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ بھی تماشا بین بنا ہوا ہے اور وقف بورڈ ممبر بھی تماشا بین بنے ہوئے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, تو انہوں نے سپریٹ شیعہ وقف بورڈ کے لیے کیس فائل کیا جو بھی چل رہا ہے. اور یہی نہیں, کوہ امام زامن اس کی جو خستہ حالت تھی اس کو دیکھ کر پوچھے, گواہی لیں عوام ان علماء سے اور اصولی مسلک کے جو ذمہ داران ہیں ان سے گواہی لیں کہ سائل باب الیقین مولانا سید وحید الدین حیدر جعفری صاحب مدد ظلہ العالی نے ان سے پوچھا تھا یا نہیں, کہا تھا یا نہیں کہ 2 جشن جو ہوتے ہیں ذیقعت اور شعبان میں اس کا خرچہ ہم نہیں لیں گے, اور جو رقم بچے گی ہمارا خرچہ نہ لینے پر اس رقم سے ہم رینوویشن کا کام کروائیں گے کوہ امام زامن پر. لیکن کوئی اصولی مسلک والا عالم تیار نہیں ہوا, اور اب یہ چاہتے ہیں کہ عبادت خانہ حسینی جو وقف کیا گیا ہے مجلس, جشن, نماز اور دیگر عبادات کے لیے, اس کو اپنی ذاتی جائیداد بنا لی جائے. لوگ دیکھیں کہ عبادت خانے کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے. کئی ایک افراد کے نام پر زمین ہے, نام میں گناتی جاؤں گی اور اگر یہ غلط ہے تو اس کی تحقیق کر لی جائے. کئی افراد کے نام پر ایک عبادت خانہ ہے, کسی ایک فرد کے نام پر کوئی وقف جائیداد ہو سکتی ہے. غور کریں, لوگ جس کو معلومات ہیں وہ غور کریں, اور اگر معلومات نہ ہوں تو معلوم کریں.
اس لیے کہ مذہب کا معاملہ ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہر شیعہ امامیہ اثنا عشری ملت سے جو فرد تعلق رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ معلوم کریں کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں. ڈاکٹر اسد سید صادق جن کے نام پر عبادت خانے کی زمین ہے، نام ہے عبادت خانہ، وقف جائیداد ہے، لوگ غور کریں، وقف جائیداد، نام عبادت خانہ اور کئی افراد کے نام پر زمین ہے. ڈاکٹر اسد سید صادق، میر فیاض علی خان صاحب کے نام پر 2 پلاٹس، میر حسنین علی خان، کیپٹن ہادی علی، ان چاروں کے نام پر زمین ہے. کیوں یہ غور نہیں کرتے؟ ایک بات کا ذکر کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے تعلق سے جو ایسا اعتراض کیا ہے جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کدورت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں سائل باب الیقین مدد اللہ العالی سے. یہ بات کہتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کوہ امام ضامن، اس کے لیے اصولی مسلک کا کوئی عالم آگے نہیں بڑھا. سائل باب الیقین کی جو تجویز تھی اس کو رد کر دی گئی، انکار کر دیا گیا، اور جشن کا جو پیسہ تھا وہ خود لے چکے اور خرچ کر چکے. لیکن آج الکوثر اور ان کا نام ہے نذیر حسین عابدی صاحب، الکوثر ٹرسٹ جو ہے جس کے ذمہ دار ہیں نذیر حسین عابدی صاحب، یہ کوہ امام ضامن کی تعمیر کروا رہے ہیں. بس آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ عاشور کے دن بی بی کا علم جو نکالا گیا 11 بجے، یہ پہلی بار نہیں نکالا گیا، اس سے پہلے بھی 1 بجے سے پہلے نکلوایا گیا تھا، لیکن کسی کو اعتراض نہیں ہوا اس لیے کہ وہاں پر سائل باب الیقین کا نام نہیں تھا. آج اعتراض اس لیے ہو رہا ہے کہ سائل باب الیقین نے کورٹ سے آرڈر لیا، تاریخی آرڈر. دنیا بھر میں کسی مقام پر ایسے وقت جبکہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن تھا اور لوگ باہر نہیں نکل سک رہے تھے، نہ مجالس عزا کے لیے نہ جلوس کے لیے، لیکن ایسے ماحول میں شہزادی کونین کی مدد سے سائل باب الیقین مدد اللہ العالی نے علم مبارک بی بی کا علم جو ہے وہ نکلوانے کی بھرپور کوشش کی، اور پھر اس کے بعد آرڈر مل گیا کہ علم نکالا جا سکتا ہے. باوجود یہ کہ اتنی کوشش کی سائل باب الیقین نے، اس کی یہ لوگ اگر تعریف نہ کرتے تو کم سے کم مذمت بھی نہ کرتے، لیکن اس سے ان کی دشمنی ظاہر ہو رہی ہے، کس قدر ان کو عداوت اور نفرت ہے علی والوں سے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا خونی ماتم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بی بی کا علم نکلتا ہے تو وہاں پر خونی ماتم ہوتا ہے. یہ نام نہاد علماء جو سر پر امامہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مراجع تو یہ فرماتے ہیں کہ خونی ماتم بدعت ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں، جائز نہیں ہے. تو پھر آپ کو اتنا خیال کیوں آ رہا ہے بی بی کے علم کے نکلنے کا؟ وہ بھی ٹائم، اور یہ ٹائم طے کرنے والے، وقت طے کرنے والے سائل باب الیقین مدد اللہ العالی نہیں ہیں، حکومت اور پولیس نے یہ طے کیا. آپ اعتراض ہرگز نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے پولیس کا، محکمہ پولیس کے. ہم یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کا احسان ہے ہم پر کہ ایسے دور میں، ایسے وقت ہم کو اجازت دی. جناب کے سی آر صاحب، آنریبل چیف منسٹر اور آنریبل ہوم منسٹر محمود علی صاحب، ان کے ہم شکر گزار ہیں، احسان مند ہے. اور محکمہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے بھی ہم شکر گزار ہیں، احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہم کو ایسے وقت پر علم مبارک کے نکالنے کی اجازت دی کہ جب کہ کوئی بھی جگہ پر نہ جلوس نکل رہا تھا نہ علم مبارک نکالنے کی اجازت دی جا رہی تھی. لیکن اس کے
बावजूद हुकूमत ने और हुकूमत ने और पुलिस ने हमारा साथ दिया, और वक्त वो जो चाहे भी मुकर्रर कर सकते हैं, वक्त हुकूमत ने मुकर्रर किया, पुलिस ने मुकर्रर किया, और जो जमात है मुसलमानों की MIM, उन्होंने भी मुकर्रर किया। तो उनकी मर्ज़ी है, वो जिस वक्त चाहें अलम निकलवा सकते हैं, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन आप लोग ये एतराज़ साहिल बाबुल यकीन पर इसलिए कर रहे हैं चूँकि तारीख़ी कारनामा था साहिल बाबुल यकीन का कि उस माहौल में, उस दौर में जब वबा फैली हुई थी, शहज़ादी का ये एजाज़ था, मोजज़ा था कि उन्होंने मदद की साहिल बाबुल यकीन मद्दज़िल्लहुल आली की, और अलम निकाला गया उसी शान से। वक्त कहाँ पर लिखा हुआ है? किसी मुज्तहिद का फतवा है कि 1 बजे ही निकलना चाहिए, 11 बजे नहीं निकल सकता? अगर मुज्तहिद का फतवा है भी तो उसे नहीं माना जाता। कुरान और हदीस में है कि 1 बजे निकलना चाहिए, 1 से पहले नहीं निकल सकता। शुक्रगुजार होने के बदले में आप लोग एतराज़ कर रहे हैं हुकूमत पर, पुलिस पर, और जो शामिल थे बीबी का अलम निकालने में, उनके आप शुक्रगुजार होना चाहिए था। एतराज़ कर रहे हैं, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए था उसूली मसलक वालों को भी, साहिल बाबुल यकीन मद्दज़िल्लहुल आली का, कि उन्होंने एक कोशिश की कि बीबी का अलम निकले, और वो निकाला गया, और उसी शान से निकाला गया, चाहे वक्त कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप हमें बता रहे हैं कि हुर्मत क्या होती है, बेहुरमती क्या होती है। बीबी का अलम इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे निकलवाया गया। आप 9 मुहर्रम के दिन 10 मुहर्रम कर लें, आप आशूर 9 मुहर्रम के दिन मना लें। आप हमें बता रहे हैं कि हम 9 मुहर्रम के दिन 10 मुहर्रम मना लें, आशूर। ये तो आपके पास होता है, ये तो आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके मर्जा चाहे तो गदीर के दिन आशूर करवा सकते हैं। ऐसी तो आपका दीन है, ऐसा तो आपका मज़हब है। आपके पास तो लोग देखें, गौर करें, जो भूल गए हैं उनकी याद दहानी के लिए अब जो वीडियो डाला जाएगा कि गौर करें कि ये नाम नहाद उलमा जो सर पर अमामे रख कर बैठे हुए हैं और बेजा मजम्मत कर रहे हैं, एतराज़ात कर रहे हैं अखबारुल मसलक वालों पर कि हम रुकावटें पैदा कर रहे हैं कार खैर में, ये कैसी बेहुरमती करते हैं, दिल आज़ारी करते हैं शहज़ादी कौनैन की। जब कोई शिया अपने बच्चे का नाम हुसैन रखता है और वो अपने बच्चे को हुसैन कहकर पुकारता है, तो शहज़ादी यानी हुसैन की माँ फ़ातिमतुज़ ज़हरा लब्बैक कहती है। इसके बाद सुने कि ये जो हम पर एतराज़ कर रहे हैं, हम बेहुरमती करते हैं दीन की, इन्होंने शब आशूर ईरान में फ़ुटबॉल मैच का इनेकाद किया और इसके बाद ये ऐलान किया इनके मुज्तहिदीन ने, इनके उलमा ने, नाम नहाद उलमा ने, हालांकि वहाँ पर हुकूमत थी खामनाई साहब की, वो लीडर हैं वहाँ के, उनको चाहिए था कि इस काम को रोकें, मगर उन्होंने रोका नहीं, खामोश बैठे रहे। मतलब इस जुल्म में वो भी शामिल हैं, इख्तियारात रखते हुए खामोश बैठे, तो वो भी इस जुल्म में शामिल हैं। उन्होंने ये इजाज़त दी, इजाज़त नहीं बल्कि कहा लोगों से, उनके मुज्तहिदीन ने ये कहा कि मैच तो होगा, शब आशूर मैच होगा। सोचें, जिस रात हुसैन की माँ बेचैन और बेकरार होती है, परेशान हाल होती है, आहें भरती है, रोती है, रसूल खुदा खाकालूद होते हैं, उस रात मुज्तहिदीन नाम नहाद उलमा शिया, जो ख़ुद को शिया कहते हैं, शर्म नहीं आती इनको शिया कहते हुए, नाम नहाद शिया कह रहे हैं कि शब आशूर फ़ुटबॉल मैच रखा जाए और मैच शुरू होने से पहले नोहा पढ़ा जाता है हज़रत अब्बास का। इसके बाद परचम रखे जाते हैं फ़ुटबॉल मैच जहाँ पर हो रहा है उस ग्राउंड में, और लोग उसे थामे हुए होते हैं, या हुसैन और या अब्बास के परचम। इसके बाद मुज्तहिद साहब कहते हैं, इनके नाम नहाद उलमा कहते हैं कि हर गोल पर ताली बजाने के बजाय या हुसैन बोला जाए। गौर करें मोमिनीन, गौर करें, शिया ने हैदर कर्रार गौर करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जिस को मोहब्बत है वो गौर करें कि एक गोल पर ताली बजाने के बजाय, ताली यानी क्लैप
کلیپ کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا حسین بولو، تالی کا بدل یا حسین. اور گول پر یعنی فرط مسرت پر جب آدمی خوش ہو کر تالی بجاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ گول ہونے پر اپنی خوشی کا اظہار یوں کریں کہ یا حسین بولیں. اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے کہا یہ میں نے درست کہا یا غلط کہا. بس آخر میں اتنا ہی کہوں گی. خواہشم اینه که همه با هم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر لحظة مني لزيارتكم. حالا همه با هم السلام آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ لاک ڈاؤن میں ہم پر اعتراض کر رہے ہیں، یعنی سائل باب الیقین مدد اللہ العالی پر اعتراض کر رہے ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے لاک ڈاؤن میں کہا کہ اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے عاشور خانوں میں آپ مجالس کیجئے. آپ کے مرجع نے تو یہ فرمایا، یہ حکم صادر کر دیا پوری دنیا پر کہ آن لائن مجالس کیجئے، ایک جگہ جمع نہ ہوں. غور کریں، اس پر آپ کو اعتراض کرنے کی ہمت نہیں ہے. آپ کے مرجع نے خود فرمایا ہے کہ آن لائن مجالس کیجئے. سائل باب الیقین نے درخواست اس لیے کی تھی کہ ہماری حکومت یہ چاہتی تھی. ہم حکومت کے خلاف ہرگز نہیں کر سکتے. قرآن اور حدیث کے جو پیرو ہیں، جو پیروی کرتے ہیں، وہ ہرگز ہماری جو حکومت ہے اس کے خلاف ہرگز ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. وہ کہہ رہی ہے گھر میں اپنے افراد خاندان کے ساتھ کرو، تو اسی طرح سے ہمیں عمل کرنا واجب ہے. خدا، رسول اور ائمہ کی نگاہ میں یہی عمل قابل قبول ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.